انسان اکثر ایسی غلطیاں کر بیٹھتا ہے جس کا صرف اس کو ہی نہیں بلکہ دوسروں کو بھی کافی زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ آج آپ غلطی سے بن جانے والی ایسی چیزوں کے بارے میں جانیں گے جو آج ہم تقریباً روز ہی استعمال کرتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1، ماچس کے ایجاد ہونے سے پہلے آگ لگانے کے لیے ایک خاص قسم کے پتھر کو اسٹیل کے ساتھ رگڑا جاتا تھا۔ یہ خاص پتھر جس کو فلنٹ بھی کہا جاتا ہے، اس کے ذرے چنگاری بن کر گرتے تھے جن کو خشک پتوں پر گرایا جاتا تھا اور پھر آگ لگائی جاتی تھی۔ لیکن 1826 میں ایک ایسا چمتکار ہوا جس نے پوری دنیا کی یہ مشکل ہی آسان کر دی، اور یہ چمتکار ایک ایسی انوینشن تھی جو غلطی سے ہو گئی تھی۔ برٹش فارماسسٹ جان واکر، جو کہ ڈیفرنٹ کیمیکلز کو ملا کر دوائیاں بناتا تھا، وہ ان کیمیکلز کو مکس کرنے کے لیے لکڑی کی اسٹکس یوز کرتا تھا جن پر کیمیکل چپک جایا کرتے تھے۔ عام طور پر تو وہ یہ اسٹکس پھینک دیا کرتا تھا، لیکن ایک دن وہ اس اسٹک کو اپنے کمرے میں پڑے ایک پتھر سے رگڑ رہا تھا تو اچانک اس میں آگ لگ گئی۔ یہ دیکھ کر جان کو کافی حیرت ہوئی کہ جس آگ کو لگانے کے لیے اتنی محنت کرنی پڑتی تھی وہ ایک ہی سیکنڈ میں اتنی آسانی سے لگ گئی۔ جان واکر نے اپنی اس غلطی سے ہو جانے والی انوینشن سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، بلکہ دنیا بھر میں لوگوں کی مشکل آسان کرنے کے لیے ماچس کا کیمیکل فارمولا فری میں بانٹنا شروع کر دیا۔ نمبر 2، فریجز میں یوز ہونے والی گیس جہاں فریج کو ٹھنڈا کرنے کے کام آتی ہے، وہیں اگر یہ گیس غلطی سے بھی انہیل ہو جائے تو وہ انسان کی نہ صرف طبیعت بگاڑ سکتی ہے بلکہ جان بھی لے سکتی ہے۔ ریفریجریٹر کی یہ گیس بنانے والی کمپنی جو ڈوپونٹ کے نام سے جانی جاتی ہے، ان کو اس گیس کا کوئی ایسا آلٹرنیٹ چاہیے تھا جو انسانوں کے لیے خطرناک نہ ہو، اور اسی کام کے لیے انہوں نے ایک امریکن کیمسٹ کی سروسز ہائر کر رکھی تھی۔ رائے پلنکٹ اس کمپنی کے لیے ایک ایسی گیس بنانے کا ایکسپیریمنٹ کر رہا تھا جو انسانی جان کے لیے خطرناک نہ ہو۔ ایکسپیریمنٹ میں جو گیس بنی وہ تو کسی کام نہ آئی، لیکن وہ گیس اپنے پیچھے ایک عجیب کیمیکل چھوڑ گئی تھی۔ جب رائے نے اس کیمیکل پر مزید ریسرچ کی تو معلوم پڑا کہ یہ کیمیکل کسی چیز سے چپک بھی نہیں رہا اور اس کو -73 سے 240 ڈگری سیلسیس تک کوئی بھی فرق نہیں پڑ رہا۔ 1941 میں فریج کی گیس کو بنانے کے چکر میں ایک ایسا کیمیکل ایجاد ہو چکا تھا جو آج الیکٹریکل وائرز کی کوٹنگ کے ساتھ ساتھ نان اسٹک فرائنگ پین کی کوٹنگ میں بھی کام آتا ہے، اور یہ کیمیکل ٹیفلون کے نام سے جانا جاتا ہے۔ نمبر 3، پوٹیٹو چپس، جو کہ آج کل ہر گروسری اسٹور کے شیلف پر بھرے پڑے ہوتے ہیں اور جن کو پوری دنیا میں ایک فیمس سنیک کے طور پہ کھایا جاتا ہے۔ ان پوٹیٹو چپس کی انوینشن کے پیچھے بھی ایک بہت ہی انٹرسٹنگ اسٹوری ہے۔ آج سے قریب 170 سال پہلے نیو یارک کے ایک ریسٹورانٹ مونز لیک ہاؤس میں جارج کرم نامی ایک شیف کام کرتا تھا۔ یہ ریسٹورانٹ کافی فیمس ہوا کرتا تھا، اسی وجہ سے جارج کرم پہ کام کا کافی لوڈ بھی تھا اور وہ کافی فرسٹریٹڈ بھی رہتا تھا۔ ایک دن ایک کسٹمر نے فرینچ فرائز آرڈر کیے جو جارج نے کوک کر کے سرو کر دیے، لیکن کسٹمر کو وہ فرائز نرم لگے تو اس نے واپس لوٹا دیے اور کہا کہ ان کو کرسپ کر کے واپس دو۔ 2-3 بار جارج نے فرائز کو دوبارہ کوک کیا لیکن وہ کسٹمر نہیں مان رہا تھا۔ آخرکار غصے میں آ کر جارج نے آلو کو کاغذ کی طرح انتہائی باریک باریک کاٹا اور فرائی کر کے کسٹمر کے سامنے رکھ دیا۔ غصے سے بنائے گئے کرسپی فرائز کسٹمر کو اتنے پسند آئے کہ وہ روز جارج کے ہاتھ کے یہ خاص چپس کھانے پہنچ جاتا تھا، اور یوں پوٹیٹو چپس پہلی بار غلطی سے ایجاد ہوئے تھے اور آج تک پوری دنیا میں سب کے فیوریٹ ہیں۔ نمبر 4، امریکن کیمسٹ ڈاکٹر اسپینسر سلور 3M کمپنی کے لیے کام کرتے تھے۔ یہ اپنی کمپنی کے لیے ایک ایسی گلو بنا رہے تھے جو حد سے زیادہ اسٹکی ہو، یعنی وہ گلو جب کسی چیز پر لگے تو اترنے کا نام بھی نہ لے۔ لیکن ایکسپیریمنٹ کے دوران ڈاکٹر اسپینسر سے جو گلو بنی وہ اس کے بالکل اپوزٹ تھی۔ یہ گلو صرف اتنی اسٹرانگ تھی کہ وہ ایک کاغذ کے ٹکڑے کا وزن جھیل سکتی تھی، لیکن ڈاکٹر اسپینسر نے نوٹس کیا کہ یہ کاغذ کو نہ ہی خراب کر رہی ہے اور نہ ہی کاغذ کو ایک جگہ سے نکال کر دوسری جگہ لگانے پر اس کی پاور ختم ہو رہی ہے۔ 1968 میں ہونے والے اس فیلڈ ایکسپیریمنٹ میں جو گلو بنی تھی اس کو آج تک آفیسز اور کالجز میں بھرپور استعمال کیا جاتا ہے، جس کو ہم پوسٹ اٹ نوٹس یا پھر اسٹکی نوٹس کے نام سے جانتے ہیں۔ نمبر 5، دنیا کی تکلیف آسان کرنے کے لیے ایک اور یوزفل چیز بھی غلطی سے ہی ایجاد ہوئی تھی۔ فرینچ کیمسٹ ایڈورڈ بینیڈکٹس اپنی ڈیسک پر کچھ کام کر رہے تھے کہ ان کا ہاتھ ڈیسک پر پڑے ایک گلاس بیکر پر لگا جو بری طرح زمین پر گر گیا۔ لیکن ایڈورڈ کو حیرانی اس بات پر ہوئی جب انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ شیشے سے بنا پتلا بیکر اتنی بری طرح گرنے کے باوجود بھی نہیں ٹوٹا، بلکہ اس میں صرف کریکس پڑ گئے تھے۔
ये देखकर उनको माजरा समझ नहीं आया कि आखिर गिलास टूटा क्यों नहीं। बाद में उनको मालूम पड़ा कि पिछली बार इस बीकर में उन्होंने जो केमिकल मिक्स किए थे उस केमिकल की एक लेयर गिलास पर रह गई थी, जिसने गिलास के टुकड़ों को बिखरने से रोक लिया था। फ्रेंच केमिस्ट को मालूम भी नहीं था कि उनकी ये गलती से हो जाने वाली इन्वेंशन आने वाले वक्त में कितनी हेल्पफुल साबित होगी। क्या आपको मालूम है कि गाड़ी की विंड स्क्रीन पर लगा गिलास भी वही गिलास है जो फ्रेंच केमिस्ट की एक गलती की वजह से इन्वेंट हुआ था। एक्सीडेंट के दौरान अगर गाड़ी में शटर प्रूफ गिलास ना लगा हो तो शीशा रेजा रेजा होकर गाड़ी में बैठे पैसेंजर्स को खासा नुकसान पहुंचा सकता है। नंबर 6, एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन डिप्रेशन के पेशेंट्स के लिए जान बचाने वाली गोली का काम करती है, लेकिन ये मेडिसिन भी असल में एक गलती की वजह से ही इजाद हुई थी। जी हाँ, 1957 में डॉक्टर्स टीबी के लिए एक दवाई बना रहे थे। वो दवाई तो बन गई, लेकिन टीबी के पेशेंट्स पर वो कुछ खास असर नहीं कर रही थी। डॉक्टर्स ने नोटिस किया कि टीबी के पेशेंट्स का असल मसला तो हल नहीं हो रहा, लेकिन इस मेडिसिन की वजह से उनका मूड बहुत अच्छा हो जाता है। तब से लेकर अब तक ये मेडिसिन एंटी डिप्रेसेंट के नाम से सेल होती है, क्योंकि ये डिप्रेशन के पेशेंट्स का मूड मिनटों में ठीक कर देती है। और अब नंबर 7, इंसान का दिल इंसान के मोशन के हिसाब से धड़कता है। यानी अगर हम सो रहे होते हैं तो दिल आहिस्ता धड़कता है, और अगर हम भाग रहे होते हैं तो दिल तेज तेज धड़कता है। लेकिन दिल को कैसे पता चलता है कि कब तेज धड़कना है और कब स्लो? इसके लिए बॉडी में एक नेचुरल सेंसर होता है जिसको साइनस नोड कहा जाता है। ये सेंसर ऑटोमेटिकली बॉडी के फंक्शन के हिसाब से दिल की धड़कन को कंट्रोल करता है। लेकिन क्या होगा अगर ये हमारा नेचुरल सेंसर किसी वजह से काम करना छोड़ जाए? इसके लिए ये छोटी डिवाइस इस्तेमाल होती है जिसको पेस मेकर कहा जाता है। ये पेस मेकर दिल की धड़कन को मेंटेन रखता है, और हैरत अंगेज तौर पे ये पेस मेकर भी एक गलती की वजह से ही इन्वेंट हुआ था। अमेरिकन इंजीनियर विल्सन ग्रेट पैच एक ऐसी डिवाइस बना रहे थे जो सिर्फ दिल की धड़कन को काउंट करे, लेकिन एक गलत इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ऐड करने की वजह से उनसे एक ऐसी डिवाइस बन गई जो धड़कन काउंट करने के बजाय उसको दोबारा बनाने का काम करने लगी। जब डॉक्टर्स को मालूम पड़ा तो उनको ये गलती से बन जाने वाली डिवाइस काफी हेल्पफुल लगी, जिसको पेस मेकर का नाम दिया गया। पहला पेस मेकर 1960 में एक इंसान के अंदर लगाया गया था, और तब से लेकर अब तक ये जान बचाने का काम करता आ रहा है।